سر آپ کی تجویز جو ہے بڑی اچھی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی طرح اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے، خاص طور پہ دہشت گردی کے معاملات کو لے کے؟ اور اگر حکومت اے پی سی بلا رہی ہے تو اپوزیشن اتحاد بھی بلا رہا ہے، تو آپ حکومت سے کہیں کہ آ جائیں جی مل کے اکٹھی بلا لیتے ہیں، ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بس یہی ہماری سیاست کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس وقت ذمہ داری ہے تمام سیاسی پولیٹیکل قیادت کی کہ میچورٹی شو کرے اور پاکستان کے لیے ایک لائعمل بنائے، ان ایشوز سے نپٹنے کے لیے لائعمل بنائے۔ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، جو پشتون نیشنلسٹ ہیں، جو سندھی نیشنلسٹ ہیں، ان سے بھی ڈیل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ سیاسی قیادت، حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل ان سے انگیج کرے، ان کو اپنے سینے سے لگائے، ان کو پاس لے کے آئے، مسئلے سنے، اس پہ سنجیدہ فیصلہ کرے، اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد ملے۔ سیاسی لیڈرشپ کا اس وقت امتحان ہے کہ وہ اپنا قد ثابت کرے کہ وہ قداور ہیں۔ کرسیاں جو ہیں وہ ان پہ چھوٹی ہیں، وہ کرسیوں پہ بڑے ہیں، اور اگر کبھی یہ ہو گیا کہ کرسیاں سیاستدانوں پہ بڑی ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ they were not able to rise up to the occasion. This is the time to stand up for Pakistan. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہے، اگر جیل میں بھی ہے تو اس ملک کی خاطر جیل میں ہے۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا کہ اس کو کوئی پیسوں کی لالچ ہے، اس کو اقتدار کی لالچ ہے۔ آج بھی وہ ایک ہی کر دے، کل وائر ہوگا۔ وہ ایشو پہ اندر ہے، اصول پہ اندر ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ حکومت بڑا دل کرے، سپیس کریٹ کرے، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک پیج پہ لے کے آئے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چاہے سات بر اعظم دور سے یا پڑوس سے ہمارے خلاف منصوبے بنتے ہیں، اللہ کی مدد سے وہ منصوبے ناکام ہوں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے مرکزی جامع مسجد میں اکٹھے بیٹھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سانحہ بلوچستان کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا جو مطالبہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کیمرہ اجلاس بلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ محبوب صاحب دیکھیے، 3 4 5 مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں وہ ایک اردو کا محاورہ ہے نا، مرغے کی ایک ٹانگ، ایک چیز پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اپوزیشن نے یہ کہہ دیا تو اب یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ بات نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ایسا نہیں، ان کیمرہ بھی اگر ہو تو بہتر ہے، میں آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی جو آپ کو اوپنلی معلوم نہیں ہو سکتی، اور وہ پھر آپ پہ ایک جنٹلمینز اوتھ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پھر سیکریسی بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کیمرہ لے کے تو کل کو پھر آپ بڑے سرما بن کے، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں ان کیمرہ اٹینڈ کر کے پھر بڑے سرما بنتے ہیں، جناب یہ ہو گیا تھا۔ بھائی آپ پہ سیکریسی ہوتی ہے، آپ نے ملکی راز، آپ کا سینہ چاک ہو جائے، بدن 2 ٹکڑے ہو جائیں، ملک کا راز باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس میں اے پی سی بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیشن اگر ہو، قومی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہو، وہ بھی آپشن ہے۔ جو نون سے آپشن ہے، سیاستدانوں کو، صوبائی مرکزی قیادت کو اس کو یوز کرنا چاہیے۔ آپ اپنا ہر فورم یوز کریں پاکستان میں دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے، لیکن ایک بات مجھ ناچیز کی سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان میں فی زمانہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اگر قوم تقسیم ہے، اگر قوم آپس میں، سیاستدان آپس میں مشترک گریبان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی چاندی نہیں ہے؟ اگر آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا دیا ہے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں، یعنی دہشت گردوں سے لڑنے کے آپ قابل نہیں ہیں، اور جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار ہے، ایک بڑی مرکزی قومی قیادت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں کروڑوں یوتھ ہے جو آپ کے بغیر پیسوں کے سپاہی ہیں، جو ملک کے مجاہد ہیں، آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ دہشت گرد ہیں، فلانا ہے، ڈمکانا ہے؟ آپ سنجیدہ ہیں؟ آپ اس ملک سے مخلص ہیں؟ جو حکومت میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتا ہے، کل کو اگر ہماری حکومت ہو اور ہمارے بیچ کوئی بیٹھ کے اپوزیشن کو کہے کہ آپ تو دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ ایسی بات مت کرو، سیاسی بات کرو، سیاست میں بات کو اس لیول تک مت لے کے جاؤ جس کا نقصان ملک کو ہو۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار تو کر دیا اور تمام ممالک کو ایک فعال کردار ادا کرنے کا بھی کہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا یہ مطالبہ
کوئی عملی طور پہ پاکستان میں کوئی بہتری لا سکتا ہے یا صرف یہ بھی مطالبہ ہی رہے گا؟ یعقوب صاحب دیکھیے، ہم ایک بڑی دنیا بھی گلوبل ولیج ہے، اقوام متحدہ کا ہم حصہ ہیں، ہم نے ان کی قراردادوں کو اہمیت بھی دینی ہے اور ان کی چیزوں کی عزت بھی کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے پاکستان کی شرک کشمیر ہے، خون رس رہا ہے ہماری شرک سے، لیکن یہ اقوام متحدہ جس میں ہندوستان کا سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو صاحب وہ گئے تھے، اور گاندھی جی کی بھی یہ رائے تھی کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیر کریں، لیکن آج تک اقوام متحدہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس کو توجہ نہیں دے سکی، ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکی، لیکن ہم کیا کریں، ہم اقوام متحدہ اور دنیا کی بڑے بڑے اداروں سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اسی کے ساتھ چلنا ہے، تو بالکل اس کا ایک اہمیت ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے تو 71 کی جنگ آپ کو یاد ہوگا، نہیں پہنچا وہ بحری بیڑا امریکہ کا جس نے پہنچنا تھا، کوئی ہماری کمک کو نہ آ سکا، نہ اسلامی دنیا سے نہ مغربی دنیا سے، ہم نے اپنے دم پہ اپنی جنگ لڑنی ہے، اپنے ملک کو ہم نے خود محفوظ کرنا ہے، آپس کے نفاق کو ختم کرنا ہے، سیاسی اختلاف بھی رہے گا، اختلاف رائے بھی رہے گا، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اتنی میچورٹی ہمیں ہونی چاہیے کہ سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے کچھ ایشوز پہ، مثال کے طور پہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ ہماری نیوکلیئر ایسٹ، مثال کے طور پہ ہمارا نظریہ پاکستان، مثال کے طور پہ ہماری سلامتی، ہماری بقا، یہ تو چند ایسی چیزیں ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، یہ تو چند ایسی چیزیں ہیں، اس پہ تو خدا را ایک ہو جائیں۔ خان صاحب آخر میں صرف یہ فرما دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پہ قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، آپ کے خیال میں حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی تجویز ہے، اچھی بات ہے، مولانا صاحب سے ہمارا اختلاف بھی رہا ہے، آج ہمارے نزدیک بھی ہیں، کل کو پھر شاید دور ہوں یا ہم نزدیک ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں بات وہ سیاسی ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے مناسب بات کی ہے، تجویز یا طریقہ کار کیا ہو، میرے خیال میں طریقہ کار یہ ہو کہ حکومت اور اپوزیشن میں سے سینئر سنجیدہ سیاسی لیڈرشپ جو درد دل رکھتے ہیں اور جو منہ پھٹ نہیں ہیں، جو جن کے منہ کو خون نہیں لگا، جن کے منہ سے آگ کے شعلے نہیں نکلتے، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، ایک سنجیدہ پینل بنائیے جو 10 سے 15 کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، 20 سے زیادہ نہ ہو، اور اس کو ٹاسک دیجئے کہ وہ بلوچستان کی لیڈرشپ، پشتونخوا کی نیشنلسٹ لیڈرشپ، سندھ کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان سے آپ رابطہ کیجئے، ان کو آپ بٹھائیے، ان کو آپ پیار دیجئے، ان کو آپ اسلام آباد بلائیے، یا آپ خود جائیے، ان سے آپ ملیے، وہ چیزیں پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈسکس کیجئے، اور اس پہ اللہ آپ کو آگے کا راستہ دے گا۔ تو اگر ایسی کوئی تجویز ہوتی ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کا پریکٹیکل فریم ورک بھی دے دیا کہ اس پہ ہم جا سکتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے سیف کرنا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، جتنا اسلام آباد اہم ہے اتنا ہی کوئٹہ اور لسبیلا بھی اہم ہے، جتنا لاہور اہم ہے اتنا ہی تربت اور گوادر بھی اہم ہے۔ A man standing in Islamabad and Lahore is as important as a Pakistani standing in Quetta and Lasbela۔ تو اس کے لیے اگر ہم تیار ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ لوہے کا قلعہ بن سکتا ہے، جس کا خواب قائد اعظم نے جو ہے وہ سوچا تھا۔ ہم اختلاف رکھیں، ہم آپس میں ڈفرنس آف اوپینین رکھیں، لیکن پاکستان کی بقا اور سلامتی کی قیمت پہ نہیں۔